الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس موقع پر ایک پروگرام کو آرگنائز کرنے اور اس کو ریکارڈ کرنے اور اس کے مختلف موضوعات پر بات کرنے کا موقع دیا۔ موضوع کا دائرہ کار بنیادی طور پر مولانا مودودی کی تاریخ ہے، مولانا مودودی کا سفر ہے، جد و جہد کا سفر، اقامت دین کی کوششوں کا سفر، جماعت اسلامی میں مولانا مودودی نے جس طریقے سے کام کیا اس کی بنیادی باتیں اور اس کا گویا ایک ایسا منظر جس کے ذریعے سے ہمیں آگے آنے والوں کو اس میں ایک رہنمائی ملے۔ تو اس سلسلے میں جو ہم نے کچھ پروگرام ریکارڈ ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، آج کا جو پروگرام ریکارڈ ہونے جا رہا ہے اس کا عنوان ہے مولانا مودودی اور ان کی فکری تربیت۔ انسانی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو صفتیں رکھی ہیں۔ ایک صفت تو اس کی مادی زندگی سے ہے جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، ضرورتوں سے ہے، اور انسان کا جو تعلق ہے کائنات سے اس کا سفر ہے۔ تو ایک انسان کا یہ سفر جو ہے وہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ سفر شروع ہوا۔ اس وقت انسان کے پاس وسائل بہت کم تھے، پہلے سے کوئی قائم کی ہوئی چیز، بنیادیں بہت کم تھیں، تو اس نے اپنا سفر بالکل صفر سے شروع کیا، زیرو سے، اور اس میں اس کے پاس جو کچھ وسائل میسر تھے اس میں اس کی اللہ کی دی ہوئی عقل تھی جو انسان کو سجھاتی ہے، اور اس عقل میں اگر اس کو اور مزید وسعت کے ساتھ رکھا جائے تو یہ عقل انسان کو اچھے برے کی تمیز بھی بتاتی ہے، کامیاب و ناکام میں فرق بتاتی ہے۔ لیکن یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے جو سوجھ بوجھ اس میں پیدا ہوتی ہے وہ سوجھ بوجھ اس کو ایک طرح سے اس کا تجربہ بن جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک انسان کی عقل سے دوسری نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو انسان کا جو مادی زندگی کا سفر ہے اس کا سفر اپنی جد و جہد کا ہے، عقل کے ذریعے سے، وسائل کو استعمال کرنے کے ذریعے سے، تجربات کو آگے بڑھانے کے ذریعے سے، اور بہتر سے بہتر کی تلاش کر کے، خوب سے خوب تر کی تلاش سے۔ تو یہ جو سفر ہے قرآن مجید نے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بہت ہی معزز حیثیت دے کے پیدا کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْخَلْقِ، ہم نے ان کو دنیا میں ہر جگہ کے امکانات ان کے لیے کھول دیے، دنیا کی چیزیں ان کے لیے آسان کر دیں، اور ان کو کائنات کو مسخر کرنا آسان کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ تو یہ انسان کا یہ جو سفر ہے، اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ یہ ہمیشہ گڈ سے بیٹر، خوب سے خوب تر کی طرف سفر ہوا ہے۔ یعنی جو پہلا انسان تھا وہ ہو سکتا ہے غاروں میں رہتا ہوگا جیسا لوگ کہتے ہیں، یا اسٹون ایج میں رہتا ہوگا جیسا تاریخی طور پر کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان نے ترقی کرتے کرتے آج جس سطح پہ پہنچا ہے وہ اس کے عروج کا سفر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ترقی کے بہت انتہاؤں کا سفر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو سفر ہے یہ گویا نیچے سے اوپر جانے کا اور کم کامیاب سے زیادہ کامیاب بننے کا سفر ہے۔ لیکن ایک سفر اللہ تعالیٰ نے اور رکھا ہے انسان کا، اور وہ سفر ہے انسان کی روحانی زندگی کا سفر، اخلاقی زندگی کا سفر۔ ایک تو انسان کی تخلیق ہے جسم کے طور پر، اور دوسری تخلیق اخلاق کے طور پر۔ تو جو اخلاق کا سفر ہے وہ بنیادی طور پر اس کا واحد ذریعہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے سفر کو کامیابی تک لے جا سکتا ہے وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے جو دیا علم ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے، جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، یہ صرف ان کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں اور سے، کسی فلسفی سے، کسی مفکر سے، کسی سیاستدان سے، کسی سے آپ یہ نہیں لے سکتے۔ کوئی بازار میں یہ چیز نہیں ملتی کہ آپ خرید لائیں اس کو، جس کو ہم ہدایت بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی چیزیں اللہ نے دی ہیں، لیکن یہ علم جو ہے یہ صرف اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے رکھا ہے۔ اور اس سفر کے اندر جو فرق ہے دوسری زندگی سے وہ یہ ہے کہ انسان کی مادی زندگی کا سفر زیادہ سے زیادہ تر کی طرف، بہتر سے بہتر کی طرف سفر ہے، لیکن اخلاقی سفر جو ہے عروج و زوال کا سفر ہے۔
جب انسان اچھے اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے تو بہت اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہی انسان اپنے اخلاق میں گر جاتا ہے تو وہ دنیا کی بالکل پاتال میں اور نیچے تک چلا جاتا ہے۔ تو اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ بہترین شکل میں ہم نے انسان کو پیدا کیا، لیکن بہت بدترین شکل بھی انسان کی ہوتی ہے۔ تو یہ سفر جو ہے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم مادی کامیابی کو اخلاقی کامیابی سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی قومیں بہت ترقی یافتہ ہیں تو اخلاق میں بھی سب سے اونچی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ الگ چیز ہے۔ اب مثلاً آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی تو وہ ہے جو فرعون کو ملی تھی، اور ایک کامیابی وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ دنیاوی لحاظ سے فرعون دنیا کا کامیاب ترین انسان تھا، لیکن دنیاوی لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ وسائل تھے، نہ کوئی کامیابی ان کے پاس آئی، لیکن اللہ کے ہاں وہ کامیاب تھے اور ان کے ماننے والے کامیاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے ہمارے نبی شعیب کا انکار کر دیا بس وہ خسارے والے تھے۔ تو اسلام میں جو فکری بنیاد ہے، جس کو ہم فکر کہتے ہیں اسلام میں، بنیادی طور پر فکر اسلام میں اس چیز کا نام ہے کہ انسان دو چیزوں میں غور و فکر کرے۔ ایک ہے کائنات کی تخلیق میں، اپنی تخلیق میں، جس کو قرآن مجید نے کہا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کی مخلوق میں وہ ذکر کرتے ہیں، اس کو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کس نتیجے پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ چیزیں بیکار نہیں پیدا کی ہیں۔ لیکن دوسرا سفر جو انسان کا ہے وہ ہے جو ہماری مذہبی تاریخ میں پایا جاتا ہے، وہ ہے اللہ کے بارے میں غور و فکر، اللہ کے اندر ڈوب جانا، اللہ کے بارے میں اس کی حقیقت تلاش کرنا، اس کو مشاہدے میں لانا اور اس کے مختلف قسم کے صفات کو متعین کرنا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرو، اللہ پہ غور و فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ کے غور و فکر کا انجام جو ہوگا وہ ہم نتیجے تک پہنچ نہیں سکتے، اور جس کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو ہم حقیقت مان لیں گے اور اس سے وہیں سے گمراہی شروع ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اگر مولانا مودودی کی فکری گویا اگر ہم سفر کو کریں تو مولانا مودودی نے اپنی ابتدائی زندگی میں مادی زندگی کا بے پناہ سفر کیا۔ انہوں نے فلسفے کا مطالعہ کیا، انہوں نے سوشیالوجی کا مطالعہ کیا، انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، اور اس وقت کے جو مشہور ترین گویا مغربی فلاسفر اور لکھنے والے اور مفکرین تھے ان سب کو انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لائبریری پی ڈالی۔ لیکن مولانا مودودی کا یہ سفر جو تھا اگر یہیں تک رہتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بہت کامیاب انسان ہوتے، کامیاب دنیا کے لحاظ سے ان کا بڑا کوئی مقام ہوتا، بڑی شہرت ہوتی ان کی۔ لیکن اللہ نے ان سے جو کام لینا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جدید ترین علم کی آخری حد تک پہنچنے کے بعد جو ان کے ذہن میں اس کے بارے میں سوال اٹھے کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا حاصل ہوا، زندگی میں سے کیا فائدہ ہے، اور اگر زندگی کے بعد کوئی اور زندگی تو اس کے کیا فائدہ ہوگا، تو مولانا مودودی کا فکری سفر اس کے بعد قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے وہ تفسیر سے، حدیث سے، فقہ سے، اور مسلمانوں کی جو عروج زوال کی تاریخ ہے اس سے، ساری چیزوں کے ساتھ وہ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اس فکری سفر کو ہم مولانا کے دیکھیں گے تو اس فکری سفر میں مولانا کا سفر بہت ہی اگر یوں کہیں کہ ہمہ گیر ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، اور بہت سی چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جو اگر یوں کہا جائے کہ سمندر انہوں نے پی لیا تھا۔ لیکن آپ کبھی اگر اس کا جائزہ لیں کہ ہماری تاریخ میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں فکر سے اور دین کی فکر سے بھی، یعنی دین کی فکر جو پیدا ہوتی ہے اس میں آپ کو دو تین چیزیں ایسی ملیں گی جس کو آپ عام طور سے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فکر کا جو ہمارا دائرہ ہے وہ کیسے شریعت کے حدود میں رہے، کیسے مقاصد شریعت کے حدود میں رہے، اور کیسے اس کی افادیت زیادہ ہو، اس کا نقصان کم ہو، یعنی جس کو ہم اپنی شرعی زبان میں کہتے ہیں مصلحت اور مضرت، یعنی فائدہ اور نقصان۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں 100% فائدہ نہیں پایا جاتا، 100% شر نہیں پایا جاتا۔ آپ کوئی بھی چیز استعمال کر لیں، مثلا بہت مفید ہوگی لیکن اس میں نقصان بھی ہوتے ہیں، دوا کھاتے ہیں لیکن سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ خیر والے پہلو کو کیسے آگے رکھیں، غالب کریں۔ تو ہمارے ہاں خیر کا تصور بنیادی طور پر جو بنتا ہے مسلمانوں کے اندر بھی وہ ہے وہ خیر جو میرے لیے ذاتی فائدہ ہو، میرا اپنا خیر میرے لیے خیر ہے، دوسروں کا خیر سے مجھے اتنا تعلق نہیں ہے۔ جبکہ اسلام جو بات کہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا خیر یقیناً اولین طور پر مطلوب ہے، انسان کو اپنی نجات کی فکر کرنی ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔
تمہیں اس وقت اگر کوئی تم ہدایت پہ آ گئے تو پھر دوسروں کا نقصان، گمراہ ہو جانا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اس وقت اصلاح کرتے ہیں جب لوگ فساد پھیلا رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ خیر کا تصور جو ہے وہ جامع ہونا چاہیے اور عمومی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس خیر کے اندر آپ خیر کا تصور ہمارے ہاں مذہبی طور پر بھی کسی نہ کسی حد تک مادی آ گیا ہے کہ بھائی دنیا میں اس کے لحاظ سے ہمیں کوئی منصب مل گیا، کوئی اسے کامیابی مل گئی، کسی قسم کی ہمیں مطلب یہ ہے کہ مقبولیت مل گئی لوگوں میں۔ لیکن ظاہر خیر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو آخرت میں بھی خیر ثابت ہو، یعنی وہ سرمایہ جو دنیا میں خیر بن رہا ہے آخرت میں سرمایہ خیر کا نہ بن سکا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اسلام جو ہے خیر کے مقصد اور خیر کے وسیلے دونوں کو خیر بنانا چاہتا ہے۔ اسلام اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ اگر آپ کا مقصد ٹھیک ہے تو آپ کسی ذریعے سے بھی اس کو حاصل کر لیں، جی مین جو ہے جسٹیفائی دا گول، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اور یہی بات مولانا مودودی نے سمجھی، اور اس لحاظ سے ان کو آپ دیکھیے گا کہ ان کا خیر جو ہے ان کی ذات کے لیے بھی ہے، ان کے پورے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، انسانیت کے لیے بھی ہے، اور پھر وہ خیر دنیا کے لحاظ سے بھی ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی ہے۔ ایک اور چیز جو ہماری فکری تربیت میں کبھی کبھی رکاوٹ بنتی ہے وہ توازن اور اعتدال کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید بار بار پچھلی قوموں کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کا بھی متنبہ کیا، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ غلو کیا چیز ہے؟ یعنی دین سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، وہ دین کے اندر ہی کی چیز ہے۔ لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چار چیزوں میں ایک تناسب کے ساتھ کریں گے کام تو وہ اعتدال کہلائے گا، اور آپ ایک چیز کے جو ریشیو ہے اس کی جو مقدار ہے اس کو گھٹا بڑھا دیں گے وہ غلو ہو جائے گا۔ میں مثلا فرض کے نوافل کی بہترین اہتمام کروں، نوافل پر میرا اتنا زور ہو کہ پوچھیے نہیں، لیکن اس کے نتیجے میں فرض میرے ہاتھ سے نکل جائے، یہ غلو ہو جائے گا۔ اگر فرض کیجئے کہ میں ذاتی عبادت میں لگا ہوں لیکن باقی زندگی کے جو کام ہیں جس میں دوسروں کا فائدہ ہو سکتا ہو اس کی طرف سے مجھے توجہ نہیں ہے، تو یہ غلو پیدا ہو سکتا ہے۔ تو مولانا مودودی کی فکر میں جو بات آپ بہت آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں ہر جگہ، اور خاص طور سے اس صورت میں کہ جب کہ انہوں نے ہمہ جہت کام کیا ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہر موضوع پر لکھی ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے دین کا پورا ایک طرح سے کہہ لیجیے ایک دائرہ بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے عمل کے لیے اس کے راستے تلاش کیے ہیں، پھر افراد کو انہوں نے تلاشا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مولانا مودودی کے ہاں اعتدال کی جتنی بہترین شکل ملتی ہے وہ بہت کم ملتی ہے۔ یعنی خود مولانا مودودی کے مطلب بعض ایسے ساتھی ہیں جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کے اندر تھوڑا بہت فکری لحاظ سے غلو تھا، ان کے اندر کسی ایک چیز پہ زیادہ زور تھا، کسی ایک چیز پہ زور کم ہو گیا تھا، مولانا مودودی کے آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ یعنی مثلا اگر میں ایک مثال دوں کہ مثلا نظم قرآن، مولانا حمید الدین فراہی صاحب نے یہ مسئلہ پیش کیا تھا کہ نظم قرآن بہت اہم ہے، اور اس کے لیے عربی جاہلی سے سمجھنا بہت ضروری ہے قرآن کو، اور قرآن کے اندر جو اپنا نظم قرآن ہے اس سے بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات کہی تھی انہوں نے، اور تاریخی طور پر یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نظم قرآن کو غلو کے ساتھ اگر آپ لے لیں اور اس کے ذریعے سے مثلا حدیث کے اندر جو مفہوم نکل رہا ہے اس کو کمزور کر دیں، یا اور آیتوں کے اندر سے جو تناسب نکل رہا ہے اس کو کمزور کر دیں، تو وہی نظم قرآن جو ہے۔ تو مولانا مودودی کی تفسیر میں آپ کو یہ خوبی ملے گی کہ انہوں نے نظم قرآن کا لحاظ رکھا ہے لیکن کبھی بھی اس کو غلط رخ میں نہیں جانے دیا۔ تو یہ اعتدال مولانا مودودی کے ہاں بہت زیادہ ملتا ہے، دین و دنیا کی جامعیت کے لحاظ سے، دین کے تمام گوشوں کے اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے۔ اب اس میں ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ جس بات سے الجھتے ہیں، اور اس کو میں اور کسی موقع پر بھی مزید پیش کروں گا، کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب انسان مجدد کوئی ہوتا ہے، اصلاح کا کام کرتا ہے، تو وہ ایک شخص کا ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے، اور اس کو فرض کیجئے کہ کوئی ایسا بیماری ہوئی ہے جس کو اس کو پہلے علاج کرنا ہے، تو اس کے فرض کیے اس کے ساتھ گھٹنے میں بھی درد ہو رہا ہے، سر میں بھی تکلیف ہے، لیکن وہ مرض پہلے ہے، تو وہ اس مرض کا پہلے علاج کرے گا۔ تو اگر آپ کہیں صاحب اس نے تو سر کے درد کوئی فکر ہی نہیں کر رہا یہ آدمی، یا یہ تو اچھا طبیب نہیں ہے، نہیں، وہ اس وقت وہ بات بتا رہا ہے جو سب سے پہلے دور ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ جو خرابیاں آتی ہیں اس میں یہ بات طے کرنا کہ سب سے بڑا مرض کیا ہے، اور اس مرض کا علاج ہو جائے تو دوسرے مرض بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اصل میں انبیاء کا کام ہوتا ہے، اور یہی جو صحیح معنی میں اسلام کی سمجھ رکھتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے۔ تو مولانا مودودی نے اگر یہ بات کہی جس کا ان کو احساس تھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ دو چیزیں کمی ہو گئی ہے۔ ایک تو اسلام کا جامع تصور کمزور ہو گیا ہے، عبادتیں، فضائل، مختلف قسم کی ذاتی عبادتیں، اس پر زیادہ زور ہو گیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کے مظاہر، فارمیٹس پہ زیادہ زور ہو گیا ہے،
اور اسلام کا جو پورا ایک مقصد ہونا چاہیے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ تو یہ بات اس زمانے میں بالکل پائی جاتی تھی، آج بھی پائی جاتی ہے، لیکن مولانا مودودی نے اسی بات کو سامنے رکھا۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مولانا مودودی اس بات پہ بہت زور دے رہے ہیں کہ صاحب ہمیں 10 فرائض ہیں سب کو ادا کرنا چاہیے، تو وہ 5 نوافل ہے اس کا ذکر نہیں کر رہے، تو مولانا مودودی یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرائض آپ لے لیں، اس کے بعد نوافل بھی ہیں، موجود ہیں، انسانی زندگی کے اندر بھی ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی ہیں۔ اسی کو ہم فرض عین اور فرض کفایہ کہتے ہیں، فرض و مستحب کہتے ہیں۔ دوسری بات جو مولانا مودودی کی آپ کو زندگی ملے گی کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ روحانی تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلبی تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی مطلب یہ اس کا سجدے میں مختلف مراقبوں میں مختلف کیفیتوں کے ساتھ اللہ کی کیفیتوں کو اپنے اندر اتارنا، اور حدیث کے مصداق بننا کہ بھئی اس عبادت کرو جس تم اللہ کو دیکھ رہا ہو، اگر ایسا نہ کر سکو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے اندر اس حد تک بڑھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی اور صفتیں کمزور ہو جائیں۔ تو مولانا مودودی نے اس بات کو بہت ابھارا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں اسی میں ان کی صفت حاکمیت بھی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے رب بھی ہے، ملک بھی ہے اور الہ بھی ہے۔ تو کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ان ساری صفات کو جمع کریں؟ تو مولانا مودودی نے چونکہ اسلام کی اس بات کو زور دیا کہ اسلام جو ہے وہ صرف روحانیت کا مذہب نہیں ہے، انفرادی کامیابی کا مذہب نہیں ہے، وہ صرف آخرت کی کامیابی کا مذہب نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اسلام کی حکمرانی اللہ کے کلمے کی کبریائی اور بلندی کا نام ہے۔ اب اس کو ہمارے ہاں سمجھنے والوں نے اس کو کچھ دوسرا رنگ دے دیا کہ مولانا مودودی جو ہیں وہ فرض کیجیے صرف دین کو صرف سیاست سمجھتے ہیں۔ یعنی میں بغیر نام لیے آپ کو ایک صاحب کا تذکرہ کروں کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت بے پناہ تنقید کی مولانا پر، بہت کتابیں لکھی، میرا ان سے کافی تعلق رہا اور ان کے ساتھ میں وقت گزارا۔ میں نے ایک دفعہ میں دہلی گیا ہوا تھا ان سے ملنے، تو وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی مولانا مودودی نے اپنی نظر فکری جو بنیاد ہے وہ لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے مولانا مودودی نے پوری دین کی تفسیر جو ہے سیاسی کر دی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بات تو آپ نے صحیح کہی، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، وما خلقت، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی جو دین کا تصور لیا ہے وہ دوسری آیت سے لیا ہے، وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس لیے میرا تصور جو ہے عبادت پر ہے اور سیاست سے اس کو میں نہیں جوڑنا چاہتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ دونوں جب قرآن کی آیتیں ہیں تو کیا آپ دونوں میں ٹکراؤ سمجھتے ہیں؟ یعنی کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن نے ایک موقع پر تو کہا تم سیاسی بنو اور دوسرے موقع پر کہہ رہا تم صرف عبادت گزار بنو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں باتیں ساتھ لے کے چلنے کی ہیں، تو توازن کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک کو ماننے کے بعد دوسرے کو نہیں مانیں گے، یہ بات جو ہے تصور کے لحاظ سے اور فکری لحاظ سے غلط ہوگی۔ تو مولانا مودودی نے اپنی فکر میں جو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بہت زور دے کر جن باتوں کو کہا ہے وہ یہ بنیاد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روحانیت کا انکار کرتے ہیں، وہ دعاؤں کا انکار کرتے ہیں، وہ انفراد انسان کے خدا سے ذاتی تعلق کا انکار کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو اصل بات جس کو اگر ہم سمجھیں گے توازن کے ساتھ، تیسری بات جو مولانا مودودی کی فکری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں عام طور سے تصور یہ بن گیا کہ اسلام جو ہے انفرادی زندگی کا عمل ہے، انڈیویجول ہے، اس کا کوئی عمل سے تعلق نہیں ہے، اجتماعی زندگی سے تعلق نہیں ہے، دوسرے اس کی جد و جہد کرنا ضروری نہیں رہا ہمارے، یعنی یہ ہم دور رخصت کے دور میں ہیں یا ضرورت کے دور میں ہیں۔ تو ضرورت میں تو ظاہر ہے کہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے اور رخصت میں جو عظیمت کی چیزیں ہیں وہ ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو بنیادی بات مولانا سمجھی وہ یہ کہ اس میں عظیمت کا دور سب سے پہلے آتا ہے، اور قرآن مجید نے نبی کریم سے بھی کہا کہ اللہ کے نبی آپ ویسے صبر کریں، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، عظیمت والے انبیاء کی آپ پیروی کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خاص طور سے وہ کیا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ نیکیاں کر لیں اور اللہ کے ہم سرخرو ہو جائیں تو مسئلہ آسان ہے ہمارے لیے، لیکن مولانا نے یہ بات کہی کہ نہیں، یہ کام ہمیں یقیناً اپنے لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرخرو کرنا ہے، لیکن اس دین کو غلبہ دینا، غلبے کی کوشش کرنا اور دین کے تصور کو پھیلانا، یہ بھی ہماری بنیادی وہ ہے۔ اور فرض کفایہ میں ایک بہم بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بالکل صحیح ہے کہ فرض کفایہ میں کچھ لوگ کریں گے تو باقی لوگ بچ جائیں گے، لیکن وہیں پر اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو سب گناہ گار بھی ہوں گے، فرض کفایہ کا یہ حصہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مولانا مودودی نے جو یہ کام کیا
اب اس میں چوتھا مسئلہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب چونکہ آپ نے اسلام کو سیاسی طور پر اور حکمرانی کے طور پر پیش کیا تو اس لیے آپ اپنی حکومت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت قائم ہو۔ یہ مولانا مودودی نے کبھی اس بات کو نہیں کہا، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ یہ میرا کام صرف یاد دلانا ہے، تذکیر کرنا ہے جو اہل لوگ ہوں گے، اور میں اس کو آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ مثلا فرض کیجئے کہ مجھ سے آپ تجارت کے مسائل سمجھنا چاہیں، اسلام میں حلال حرام، میں بتا دوں گا، لیکن آپ یہ کہیں کہ تم تجارت کر کے دکھاؤ، تجارت کرنا ایک فن ہے، میں نہیں کر سکتا اسے، ہو سکتا ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو ایک علم بتانا ایک چیز ہوتی ہے اور علم کو نبھانا ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ بہت بڑے عالم حدیث کے، ابو ذر بہت بڑے عبارت گزار آدمی ہے، لیکن خالد بن ولید کا مقام دوسرا بن جاتا ہے، ابو ہریرہ کا مقام وہ نہیں بن پاتا، اس لیے کہ دونوں کے الگ الگ صلاحیتیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ پانچویں بات جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے 50 سال 60 سال 70 سال کر لیا، ملا کیا آپ کو کیا حاصل ہوا؟ تو بنیادی طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ایک کم سے کم جواب تو یہ ہے کہ بھائی جو بھی ہوا وہ تو ہم نے تو قرآن مجید میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا کہ ایک گروہ مخالفت کر رہا تھا، ایک برا سمجھ رہا تھا اور ایک روک رہا تھا۔ تو انہوں نے برا ماننے والوں نے ان سے کہا آپ کیوں روکتے ہیں، یہ تو خراب ہونے والے ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا شاید اللہ کے پاس عذر ہو جائے، معذرتاً الی ربکم، ہماری یہ معذرت ہے اللہ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صرف ہم نے ان کو نجات دی جنہوں نے روکا تھا، ان کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ جو برا سمجھ رہے تھے ان کا کیا ہوا۔ تو میں اس کو مختصر طور پر اس کو آگے آپ کے سامنے اس طرح سے کہوں کہ ایک اسلام جو ہے وہ ہے بدو کا، یہ بھی اسلام ہے، اور ایک اسلام ہے حضرت عمر کا، کہ ایک بدو آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے یہ بتائیے کہ میں کتنا کام کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں؟ تو انہوں نے کہا تو نماز پڑھ لوں کہ میں پڑھوں گا۔ اس کے بعد ان کا کیا کرو گے؟ ان کا روزہ رکھ لوں گا، ان کا زکوٰۃ دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہ تو کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا افلح ان صدق افلح، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ بدو کا اسلام ہے۔ لیکن جب حضرت عمر آتے ہیں تو آپ ان سے یہ نہیں کہتے کہ تم یہ 2 کام کر لو تمہارے لیے اتنی کافی ہے۔ ان کو وہ اسلام کی وہ گہرائی سے علم دیتے ہیں جس سے ان کی 10 سال کی حکمرانی اسلام کی پوری زندگی کے اندر صرف آپ کے دور میں نہیں بلکہ آج تک وہ نمونے کے طور پر باقی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فکری بنیاد میری فکری بنیاد یہ ہے کہ مجھے 10 منزلہ عمارت بنانی ہے، تو میں بنیاد جب ڈالوں گا تب بھی وہ 10 منزلہ کی ہوگی، اور بالکل ہو سکتا ہے کہ میں بنیاد کے بعد کچھ نہ کر سکوں، لیکن میری فکر 10 منزلہ کی ہوگی۔ لیکن اگر میں نے پہلے دن 1 منزلہ کی بنیاد ڈالی ہے تو 10 منزل نہیں بن سکتی، یہ بات طے ہے۔ تو اس بات کو اگر دیکھا جائے تو یہ تذکیر کا وہ کام ہے، اور اس کو تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے کہ تذکیر کے بعد اس کو عمل کر کے دکھانے کا کام ہے جو مولانا نے کیا۔ تو یہ فکری بنیادیں ہیں۔ باقی یہ کہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا من اجتہد فاصاب فلہ اجران ومن اجتہد فاخطأ فلہ اجر، کہ اگر کسی نے دین کو سمجھنے میں کوشش کی اور صحیح کوشش ہو گئی، یعنی صحیح رخ پہ بیٹھ گئی، تو 2 اجر مل جائیں گے۔ لیکن اگر اس نے کوشش کی لیکن غلط بات ہو گئی، اسے غلطی ہو گئی، تب بھی 1 اجر ملے گا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ معصوم ہے تو ہم تو یہ مانتے ہیں نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہی نہیں ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کا وعدہ نہیں کیا ہے، تو ہر شخص کی غلطی ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو حضرت امام مالک نے کہا تھا کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر، کہ ہر ایک کی بات کو لیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے سوائے صاحب قبر کے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں فکری بنیادوں کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں اس سے اندازہ ہوگا کہ جس بات کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا مجموعی طور پر اور نیت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے اور مجموعی تاثر کے لحاظ سے یہ خیر پر نظام ہے کہ نہیں۔ اگر یہ ہے تو پھر آپ ان کی چند غلطیوں کو معاف بھی کر سکتے ہیں، ان کی تنقید بھی کر سکتے ہیں، اس کی تردید بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ چند غلطیاں چونکہ ہو گئی ہیں تو ان کی 50 اچھائیاں بھی ہم رد کر دیں گے، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں اس فکر کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر ہم اس کو یا تو ہم اس کو ان کو چاہتے ہیں کہ وہ انبیاء کی طرح نظر آئے، اگر نہیں نظر آتا ہم نہیں مانتے۔ اس ہمارے مثال ہوتی ہے کہ حضرت عمر چاہیے، تو بھائی حضرت عمر چاہیے تو اس کے لیے حضرت علی نے یہ بات کہی تھی، لوگوں نے شکایت کی ان سے کہ آپ کے دور میں تو بڑا خراب دور آیا ہے، حضرت عمر کا دور تو بڑا اچھا تھا، اور ان کا حضرت عمر کے دور میں ہم ان کے رعایا تھے، ہمارے دور میں تم رعایا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر حضرت عمر کو ہمیں چاہیے تو ہمیں بھی تو حضرت عمر کی جیسا بننا پڑے گا نا، ان کے ماننے والوں کی طرح۔ تو یہ تو صحیح ہے، اور اسی لیے اس بات کو مولانا مودودی نے بڑی خوبصورت طرح سے کہا تھا کہ لوگوں نے کہا صاحب آپ کے یہاں لوگ جو آئے ہیں یہ تو اس معیار کے نہیں جیسے اسلام چاہتا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ مجھے آئیڈیل معلوم ہے، مثالیت کس کو کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، آئیڈیل، لیکن میں پریکٹیکل جو لوگ مل رہے ہیں انہی سے ڈیل کروں گا۔ مثالیت کا جانے کی کوشش کروں گا لیکن مثالیت کے انتظار میں بیٹھا رہوں
یہ نہیں کروں گا میں ایک آدمی سے کہوں کہ صاحب مجھے تیرنا سکھائیے، میں صاحب اس وقت سکھاؤں گا جب تم تیرنا سیکھ چکے ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو جب تیرے گا تبھی تو سیکھنا شروع کرے گا۔ تو مولانا مودودی نے اس لحاظ سے جو نظریہ اور عمل، مطلب یہ فرد اور اجتماعی، ہماری سب سے بڑی جو آج کی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک ٹکراؤ ہے، وہ ہے حق اور باطل کا۔ ہماری مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ٹکراؤ والا بنا دیا ہے، فقہ کا حدیث سے ٹکراؤ، مثلا فرد کا معاشرے سے ٹکراؤ، جی عالم کا غیر عالم سے ٹکراؤ، جبکہ یہ دونوں سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والے ہیں۔ تو مولانا مودودی کی اس فکر کو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں گے تو اس کی جامعیت، اجتماعیت اور اس کی خیریت اور اس کے اندر غلبہ اسلام کے غلبے کی خواہش کے نتیجے میں یہ جامع ترین فکر ہے جو اس زمانے میں پیش کی گئی، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اگر سرمایہ ہے تو اس سرمایہ کو ہم کیسے آگے بڑھائیں، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، اور کیسے اس کو عملی زندگی میں لے کر آئیں، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔